السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دوحہ میں حماس کی قیادت کو اسرائیل کا نشانہ بنانا، فضائی حملہ کرنا، اور اس میں اب تک جو معلومات ہیں اس کے مطابق حماس کی جو قیادت ہے اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، مگر ان کی تعداد کتنی ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ اس حملے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اسرائیل امریکی اشیرآباد، بالخصوص ٹرمپ کی اشیرآباد کے بعد جو مشرق وسطیٰ میں تباہی و بربادی کر رہا ہے، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ جو دو بلاکس بن رہے ہیں، یعنی کہ جو سرد جنگ کے حوالے کے بعد اب یہ دو بلاکس ہیں، جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، رشیا لیڈ کر رہا ہے، ایک طرف امریکہ ہے، یہ کس طرح سے آگے معاملات بڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، غزہ میں جو بدترین صورتحال ہے، جس طرح غزہ کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور فلسطینی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ اردن میں شفٹ ہو جائیں، سعودی عرب میں شفٹ ہو جائیں، وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ جبکہ دوسری طرف جو فلسطینی ہے اور فلسطین کی جو قیادت ہے اس نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ نہ صرف فلسطینی قیادت نے انکار کیا ہے، بلکہ جو مسلم ممالک ہیں، OIC ہے، جو ویسٹرن ممالک ہیں، وہ بھی اس منصوبے کے خلاف ہے۔ مگر جو اسرائیل ہے، جس کی اس وقت قیادت نیتن یاہو کر رہے ہیں، وہ مکمل تباہی و بربادی کرنا چاہتے ہیں حماس کی، اور اس نے یہ بار بار کہا ہے کہ وہ حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ ایک الگ ہے کہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوا کرتی، ان کو طاقت کے ذریعے ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ گریجولی کچھ اور مضمرات، کچھ اور اثرات ہوتے ہیں وہ جس کی وجہ سے وہ ختم ہوتی ہیں۔ مگر اگر ان کو طاقت کے زور پر ختم کیا جائے تو ایسا تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ مگر نیتن یاہو اس بات پر بضد ہیں۔ یہ جو اٹیک ہوا ہے ناظرین، یہ انتہائی ہولناک اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ کس طرح سے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے، ضم خلیجات جاتے رہے، طالبان کی قیادت جاتی رہی، اور اس کے بعد پھر وڈرا ہوا۔ اپیرنٹلی یہ کہا جاتا تھا کہ قطر ایک محفوظ ملک ہے، اور تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے جو اس کا کردار ہے وہ اب جو ہے وہ بڑا حد تک نمایاں ہو رہا تھا۔ ایک خود مختار ملک، ایک معاشی طور پر مستحکم ملک، عرب ممالک میں جو قطر کا جو جسچر ہے، جو اس کا قد کاٹ ہے، اس سے آپ بخوبی جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ حماس کی قیادت آج سے نہیں، طویل سالوں سے، کئی سالوں سے وہاں پر موجود تھی، اور وہ سیاسی عمل کے ذریعے وہ معاملات کو آگے ٹیکل کر رہے تھے۔ جو اسرائیل ہے، وہ جب یہ معاملہ ہوا 7 اکتوبر 2023، تو اس کے بعد نیتن یاہو نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا کہ اب اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، غزہ کو برباد کیا جائے، فلسطینیوں کا قتل عام کیا جائے، اور اس مسئلے کو مکمل طور پر غزہ پر قبضہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ جو نیتن یاہو کی پالیسی ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو مختلف حوالوں سے وہ کہہ چکا ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد قطر کی جانب سے یقینی طور پر اس نے کہا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے، ایران نے اس کی مذمت کی ہے، عرب ممالک نے کی ہے، سعودی عرب نے کی ہے، پاکستان نے بھی اس حوالے سے واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ یعنی یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ جناب میں نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا، یعنی کہ مسئلہ فلسطین کا حل کرے، اور غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ خود کرے۔ اب ایک کسائی کے ہاتھوں اگر بکرے کو اس کو سامنے رکھ دیا جائے، اس کے ہاتھ میں چھری ہو، اور اس کی یہ تاریخ ہو کہ وہ ذبح کرنے میں، قتل کرنے میں ماہر ہے، اور اس کو کہا جائے کہ اب آپ کو جو اختیار دے دیا جائے، تو یقینی طور پر آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ موجودہ جو حملہ ہے، اس کے بعد جو عرب ریاستیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات میں جو گرم جوشی ان کی تھی جو حماس کے حملے سے پہلے، وہ بتدریج کم ہوئی، اور غزہ کے بعد صورتحال اور بدتر ہو گئی، اور یہ حملہ جو ہے اب یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بائی دا وے، پہلے غزہ میں اسرائیل نے حملے کیے، پھر لبنان میں کیے، پھر شام میں کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں جو حماس کی قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، وہ شہید کی گئی۔
یمن میں ہوئی، اب قطر کی باری آئی ہے، یعنی کہ اس کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اسرائیل جو ہے وہ ترکی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی حماس کی قیادت موجود ہے، ترکی کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یعنی یہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو نشانہ بنائیں گے۔ جو سپرمیسی ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے کسی ریاست کا، اس کو اسرائیل کو اس بات کی کوئی ہرگز پرواہ نہیں ہے۔ یقیناً اس پس منظر میں جو چائنا ہے، اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ یقیناً وہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے برخلاف ان کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ لگتا یوں ہے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے کہ استحکام کیا جائے اسلحے کے حوالے سے، اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے ایسا اپنا انتظام کیا جائے، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی قوت بننے کے حوالے سے، تاکہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایرانی جو نظریہ تھا وہ امریکہ اور اسرائیل اس کو ڈفر کرتے رہے ہیں اور ایران کو عرب ریاستوں کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرتے رہے، مگر اب لگتا یوں ہے کہ ٹیبل جو وہ ٹرن ہو گیا ہے، اور جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ عرب ممالک اس کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بقا اور سلامتی کرنی ہے تو ہمارا جو دفاعی نظام ہے، جیسے ایران نے اسرائیل کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا اور اسرائیل کے بڑی حد تک چھکے چھڑا دیے جس محاورے کے عین مطابق، تو اب قطر، سعودی عرب، دیگر ممالک جو ہے وہ اس جانب رخ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں آج نیتن یاہو ہے، کل اس سے بھی کچھ زیادہ ایگریسو، انتہا پسند، دہشت گرد شخصیت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ یقینی طور پر اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں، یہ معاملات جو ہے وہ بدلیں گے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ اس میں جو اس کی نئی الائنمنٹ پیدا ہوگی۔ ناظرین، اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر اسرائیل جو ہے وہ جو مسلم ممالک ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس کے حوالے سے جو متبادل حکمت عملی ہے وہ اختیار کریں گے۔ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے کہ اس ماہ ستمبر میں ہی فرانس، برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے موقع پر کیا گیا۔ یہ بات تو درست ہے کہ جو حماس کی قیادت وہ اکٹھی ہوئی تھی کہ جناب اسرائیل کے ساتھ جو بات چیت کا عمل ہے اس کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جو خبریں آ رہی ہیں، مگر جو اسرائیل نے کیا ہے وہ اسرائیل نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ صرف جنگ اور طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتا ہے، وہ کسی طور پر مذاکراتی عمل جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آئندہ یہ جو چند دن ہیں وہ یقیناً اہم ہیں، اور اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو الگ فلسطینی ریاست کا قیام ہے اس کے حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے۔ بائی دا وے، جو اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے اس سے ایک روز قبل، 2 روز قبل جو بسوں پہ اسرائیل میں حملے ہوئے جس میں جو ہے وہ 6 لوگ جاں بحق ہوئے، قتل کر دیے گئے اسرائیلی، اس کے رد عمل کے طور پر لیا گیا، مگر یہ معاملہ یہ اس سے کہیں درجہ آگے ہے۔ یہ تمام جو آج حملہ ہوا دوحہ میں، اس میں جو یرغمالی ہے ان کے لیے بھی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی فیملیز اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر رہی ہیں۔ غزہ، مشرق وسطیٰ، ایک اور جو طویل جو جنگ ہے لگتا ہے کہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امن کے رکھوالے اقوام متحدہ یا دیگر یورپی ممالک کس طرح سے اب اس صورتحال سے بچا سکتے ہیں مشرق وسطیٰ کو، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب یقینی طور پر آئندہ چند ہفتے یا مہینوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے، نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔